बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो सऊदी अरब भी मैदान में कूद पड़ा है। सऊदी अरब की धमाकेदार एंट्री हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा है और वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से इस मामले में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा ये तो बहुत तस्करा हो रहा है मीडिया में कि जनाब यूक्रेन के सदर पर 3 कातलाना हमले हुए हैं, 3 दफ़ा उनको कत्ल करने की कोशिश हुई है और ये रूस की तरफ से हुई है। 2 यानी इस तरह के ग्रोह भेजे गए जो कि टास्क जिनको मिला हुआ था कि जनाब आपने ये करना है कि जो यूक्रेन के सदर हैं उनको ख़त्म करना है, रास्ते से हटाना है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात उतनी हाईलाइट क्यों नहीं हो रही कि अमेरिका में क्या सोच पाई जा रही है रूस के सदर के हवाले से कि उनको रास्ते से किस तरह से हटाना चाहिए। उसके लिए अमेरिका कितना डेस्परेट हो चुका है, कितना ज़्यादा परेशान है। ऐसे लग रहा है कि अमेरिका की जो एजेंसी है CIA अब बात उसके हाथ से निकल गई है और वो पुतिन को किस तरह से रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, अमेरिका क्या चाह रहा है, उसकी एक आम शख्सियत ने किस तरह से अब अपील कर दिया कि जी फारिग करो पुतिन को, यानी इसको रास्ते से कैसे हटाना है माजी के हवाले देकर, यानी इसको कोई कत्ल ही कर दे। तो ये लग रहा है कि अमेरिका अब इतना डेस्परेट हो गया है कि हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी वजह यह है कि पुतिन के बारे में तो कहा जा रहा था कि जिस तरह उन्होंने सोचा था उस तरह यूक्रेन पर कब्जा नहीं हो सका। बहरहाल हो तो रहा है, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि भाई 1 हफ़्ता ज़्यादा लग गया लेकिन आगे बढ़ता चला गया रूस। और जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई जिसके बाद आप देखें यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं उनका बयान देख रहा था कि जी हमें अब उम्मीद है कि तुर्की तैयब उर्दवान उन ज़मानतों को यकीनी बनाएंगे जो पुतिन हमें दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरेंडर की तरफ जा रहा है मामला, शिकस्त पूरी तरह से तस्लीम करना। जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें भी ये खबर आई कि जनाब एक अहम डेवलपमेंट हो गई है, वो यही कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी दोनों तरफ से जो लोग इनखला करना चाहेंगे रूस भी उनको जाने देगा, उनको रास्ता दिया जाएगा और यूक्रेन का जहाँ जहाँ कंट्रोल रह गया वहाँ भी। तो और ये भी कि यहाँ से जो लोग निकलना चाहेंगे, मतलब क्या कि इनके ओहदेदार भी शायद उसमें शामिल हैं कि जी जनाब जो यहाँ से अब जाना चाह रहे हैं, यानी यूक्रेन का सदर हो, चाहे इनकी काबीना के लोग हों, इनकी जमात के लोग हो, दीगर जो भी, तो उनको आराम से जाने दिया जाएगा। ये इत्तेफाक हो गया है। और इसका और क्या मतलब है कि जी पुतिन से बातें मनवाएंगे, तैयब उर्दवान मनवाएंगे, जो ज़मानतें दी गई हैं हमें उम्मीद है कि वो मनवाएंगे। इसका मतलब है कि भाई वो सरेंडर तो हो रहा है। लेकिन किस चीज़ ने इस पर लाकर खड़ा कर दिया यूक्रेन के सदर को, जो पहले बहुत सी बातें कर रहे थे कि हम खड़े हैं, हम ये कब्रिस्तान बना देंगे, हमने 9000 रूसी मार दिए, ये सब बातें। जो सबसे बड़ा यूरोप का एटमी प्लांट है, सबसे बड़ा, पूरे यूरोप में इससे बड़ा एटमी प्लांट नहीं है, जो कि यूक्रेन में था, उस पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया। और उससे पहले इतनी खौफनाक खबरें आईं कि वहाँ पर यानी आग लग गई है, तबाही हुई है बड़े पैमाने पर। और ये इतनी खौफनाक थी कि पूरा यूरोप इससे लपेट में आ सकता था। वो वीडियोस भी दिखाई गई कि ये अटैक किया गया, बमबारी की गई रूस की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है जी रूस ने जानबूझ के किया, अगर जानबूझ के भी किया तो बड़ा प्रिसीजन के साथ किया कि इतना कोई धमाका नहीं हो गया, यानी वो बिल्कुल वहाँ पर, वरना एटॉमिक प्लांट पर अगर धमाका हो जाता, पूरी तरह से तबाह हो जाता, तो पूरा यूरोप ताबकारी की लपेट में एक तरह से आ सकता था। इतना बड़ा ये प्लांट, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती थी, आप सोचिए। तो इसकी वजह से भी यूरोप डर गया है। वो कहते हैं कि जी पता नहीं फिर क्या हो जाएगा अगर इस प्लांट के कोई इस तरह से नुकसान पहुंच जाता तो क्या होता। अब रूस ने उस पर कब्ज़ा भी कर लिया, तो मेन चीज़ जो थी वो सब अब कब्ज़े में जाती चली गई हैं रूस के। इसलिए भी लग रहा है कि अब यूक्रेन का मामला तकरीबन निमट रहा है। मगर इस वक्त में आकर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन को भी फ़ोन किया और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को भी फ़ोन किया। अब पुतिन से ये बात हुई कि जनाब किसी तरह से मामले को हल किया जाए, कुछ सालिसी के लिए हम तैयार हैं, ये बात की है फ़ोन कॉल पर। और ये भी कहा कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो कहाँ से कहाँ चली गई हैं, इसको भी हमें देखना है, इसको भी हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें किरदार अदा करना है। और यूक्रेन के सदर को भी उन्होंने ऑफ़र की। तो इस वक्त ज़ाहिर है उनको भी पता लग रहा होगा कि अब रूस हावी होता चला जा रहा है तो वो अपनी भी कहानी को डाल दें। तो इस मौके पर वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। और ये भी हमें लगता है कि ऐसे जैसे अमेरिका के ख़िलाफ़ जो मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया है कि हमें भी अब अमेरिका के सदर जो बाइडन की कोई परवाह नहीं है, अगर उनको हमारी परवाह नहीं है, $800 अरब की हम इन्वेस्टमेंट फिर निकालते हैं आहिस्ता करके अमेरिका से, तो वो भी अब देखें कि अमेरिका को भी आंखें दिखा रहे हैं कि भाई हद हो गई, अपनी हद में रहो अमेरिका, ये हमें आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास भी और बहुत चीन भी है, रूस भी है, तो इसलिए वहाँ से भी राब्ते अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो तेज़ कर रहे हैं। अब जो जौहरी प्लांट पर हमला हुआ है इसके बारे में जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि जी ये तो जौहरी दहशतगर्दी है।
ظاہر ڈرا دیا کہ بھئی ہم اس حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ چیز پتہ تھی پیوٹن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو ان کو اندازہ بھی تھا, لیکن بس اس وقت وہ کسی نے آرٹیکل لکھا کہ دھکا کس نے دیا, جس طرح نواز شریف کہتے تھے جی مجھے کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. زیلنسکی کو بھی دھکا نیٹو اور امریکہ نے دیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب کیا حال ہو رہا ہے. تو پیوٹن کی جب فوجی مارے گئے, ان کو نقصان ہوا, تو وہ کوئی پیچھے نہیں ہٹا, اس نے خوفناک اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور یہ کتنا خوفناک تھا کہ جوہری پلانٹ جو یورپ کا سب سے بڑا جوہری پلانٹ ہے ادھر تک انہوں نے اٹیک کر دیا. اور اب ظاہر اپنا جو انہوں نے جو ایک بڑا قافلہ آج کی دنیا کا آپ دیکھیں 70 کلومیٹر 40 میل لمبا فوجی قافلہ, وہ بھی انہوں نے پورا طرح کھڑا کر دیا. وہ تو اب سرحد پر آ چکا ہے ٹیک اوور کرنے کے لیے کہ سارے معاملات. اچھا, اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں, جب تک یہ ایڈٹ کے مراحل سے گزرے گی آپ تک پہنچے گی تو پتہ لگے کہ پوری طرح سے سرنڈر ہو چکا ہے, ہر جگہ قبضہ ہو گیا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنی تیزی سے صورتحال اب یہ بدل رہی ہے. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ بہت زیادہ جس میں لوگوں کا انٹرسٹ نظر آ رہا تھا, وہ خبر یہ لگی کہ جو بائیڈن کے ماتھے پر موجود سیاہ نشان کا قصہ کیا ہے. کیونکہ وہ کانگریس پہ آئے, انہوں نے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا امریکی صدر نے. جب وہ آئے تو ان کے ماتھے پر سیاہ نشان نظر آ رہا تھا. ساروں نے کہا کہ یہ ہوا کیا ہے, کوئی چیز کوئی ہاتھ پہ لگی تھی وہ لگی ہے, کوئی اور داغ آ گیا ہے, یہ صاف کرنا بھول گئے ہیں, کیا ہوا ہے, سب اس پر باتیں کرنے لگے. پھر خود جو بائیڈن کو ایک طرح سے ساری بات قصہ سمجھانا پڑا. ایک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود ٹویٹ کی کہ اب ایسٹر سے پہلے جو عیسائی ہیں ان کا ایک مذہبی تہوار یا ایک روایت ہے, تو یعنی یہ جو ان کے روزے ہوتے ہیں ان کا پہلا روزے کا آغاز, اور یہ توبہ کے حوالے سے بھی یہ دن اہم ہے جس کو کہتے ہیں ایش بدھ. یہ عیسائی روزے کا پہلا دن بھی ہے اور عیسائی روایات میں توبہ کی علامت ہے. تو اس حوالے سے وہ کسی تقریب میں تھے, اور وہاں پر راکھ جو ہے وہ بھی ملنے کا ایک ہوتا ہے انداز. تو اس تقریب میں چونکہ شرکت کی ہوئی تھی جو بائیڈن نے, تو وہاں سے یہ راکھ ان کے شاید ماتھے پر تھی, اور یہی انہوں نے بتایا ہے. اور وہ کہتے ہیں ٹوڈے آئی جوائن کرسچنز اراؤنڈ دا ورلڈ ان observing ایش ویڈنسڈے اینڈ پرے فار دوز who have lost loved ones during the past year. Lent is a time to deepen our faith as we prepare for the joy of the Easter season. تو وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا جی, اب آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز, ہاں جو بڑی اہم, ورنہ میں بھول جاتا اس لیے میں نے دیکھا کہ میں کچھ بھول تو نہیں رہا. پیوٹن کے حوالے سے, کیونکہ اب دنیا میں سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, صدر پیوٹن کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں. تو جناب ایک تو یہ بڑا دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی دولت کتنی ہے, کتنا طاقتور انسان ہے یہ اس وقت. تو سارے بات کریں امریکی صدر بڑا طاقتور ہوتا ہے جی, امریکی صدر بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو ان کو پیوٹن کا اندازہ اب ہو رہا ہے دنیا کو کہ اس کی حکمرانی کتنی سخت ہے. یعنی وہاں جو احتجاج ہوئے روس میں ان کو بھی ختم کیا گیا, اور پیوٹن کے آگے کو بول نہیں سکتا, ان کا اپنا ایک حلقہ ہے. پھر غربت سے یہ شخص کس طرح روس کا صدر بن گیا, اور پھر وکالت کی تعلیم حاصل کی, ماں باپ غریب تھے, ماں فیکٹری میں ملازم تھی. پھر بچپن میں ہی جناب کراٹے سیکھنے پڑ گئے کیونکہ مار بڑی پڑتی تھی محلے کے لڑکوں سے, اور اب بھی یہ کراٹے کا شوق رکھتے ہیں. پھر کرتے کرتے کیا ہوا جی, وکیل بنے, لیکن پھر چلے گئے KGB کی طرف جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی سوویت یونین کی. پھر سوویت یونین ٹوٹا, اور یہ کرتے کرتے جناب پھر پہلے جرمنی میں تعینات رہے, پھر واپس آئے, حالات دیکھے, اور پھر یہ صدارتی آفس کا حصہ بن گئے, اور پھر وزیر اعظم بنے, اور پھر آخرکار صدر بنے. ایک لمبی کہانی, لیکن طاقتور ترین صدر ان کو کہا جاتا ہے روس کے, ان میں شامل ہیں. اور دولت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویسے تو ان کے جو نام چیزیں ہیں وہ تو بہت کم ہیں, لیکن اصل میں بے نامی جو ہمارے یہاں بھی چلتا ہے, پاناما بھی جب آیا تب بھی ان کا پتہ لگا. تو کچھ جو اکانومسٹ ہیں ہمارے معاشیات میں, وہ تو کہتے ہیں کہ $200 ارب کے لگ بھگ ہے ولادیمیر پوٹن کی دولت, $200 ارب تک, اور جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. اور اس لحاظ سے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ولادیمیر پوٹن آتے ہیں. اب دیکھیں کہ یورپ, امریکہ, انہوں نے باقاعدہ اثاثوں پر پابندی لگا دی ولادیمیر پوٹن کے, لیکن زیادہ تر تو ان کے کسی دوست کے, کسی اور کے نام ہیں جن کا پتہ بھی نہیں. باقی جو جائیدادیں بتائی جاتی ہیں ان میں $10 کروڑ کی شپ ہے, اور بلیک سی پیلس ہے جو پیوٹن کے نام ہے. اب یہ پیوٹن کے جو نام چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, 2018 میں پیوٹن نے اپنی جائیداد سے متعلق دستاویزات پیش کی تھیں, جس کے مطابق سینٹ پیٹرزبرگ میں 200 اسکوائر فٹ کا اپارٹمنٹ, 2 سوویت دور کی کاریں اور ایک آف روڈ ٹرک ان کی ملکیت ہے. اب جو روس کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی ان کی سالانہ آمدنی $1,40,000 ہے, لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ جی ان کی گھڑیوں کا ہی مجموعہ جو دیکھا جائے تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ ان کی تو تنخواہ اس کے قریب ہی نہیں پھڑکتی. تو اس لیے 2017 میں یہ ماہر معاشیات ہیں جناب براؤڈر,
انہوں نے کہا تھا کہ پوٹن کی دولت تقریباً $200 بلین ہے ان کے اثاثے کل، اور اس لیے ان کا شمار امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ تو پوٹن صرف یہ نہیں کہ امیر ترین لوگوں میں ہے اس لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ روس دنیا کے طاقتور ترین ریاست میں شامل ہے آج بھی، اور وہاں پر جناب سیاہ و سفید کے مالک، جس کو کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی، اتنا سخت ان کا کنٹرول ہے روس میں ولادیمیر پوٹن کا۔ اور نظر بھی آ گیا کہ دنیا ساری نے زور لگا رہا کہ پیچھے ہٹ جائے پوٹن، کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، معاشی پابندیاں، معیشت تباہ کر دیں گے، سب کچھ، لیکن پوٹن پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جناب آپ دیکھیے کہ اس سے خوف بھی پیدا ہوا یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، کہ وہ جس طرح یوکرین کہتا رہا کہ فوجی بھیجو، نو فلائی زون قائم کرو، کہ یہاں پر کوئی جہاز ہی نہ اڑ سکے روس کا، تو اس کے اگر جہاز ہی نہ اڑ سکتا تو یہ آگے نہیں آ سکتے تھے، پھر تو ڈرون ہی ان کے لیے کافی تھے روس کی فورسز کے لیے، کہ ان کا کوئی جہاز بھی اگر یوکرین کے اوپر اڑا تو نیٹو یا امریکی اس کو مار گریں گے، تو یہ نہیں ہو سکا۔ تو اسی وجہ سے کہ بھائی جو ایٹمی پلانٹ پر حملہ کر سکتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہاں کوئی تباہی ہو جائے گی، بالکل پورا علاقہ ہی تباہ ہو جائے گا، تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے پوٹن کی سوچ، یہ ہے پوٹن کی طاقت، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیکرٹ ایجنسی میں جس طرح سے کام کرتے رہے ہیں، جنگوں میں جانے سے وہ نہیں خوفزدہ ہوتے، اور اس لحاظ سے بہت سخت آدمی ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بیرون الملک لوگ چلے گئے یا جو پوٹن کے مخالف تھے، یعنی تقریباً لگ بھگ 10 ایسے لوگ جو پوٹن کے شدید مخالف تھے، یا اپوزیشن میں آئے، یا کوئی ایجنسی سے چھوڑ کر چلا گیا، یا خفیہ ایجنسی دوسرے کسی ملک کے کام کرتی، کچھ بھی تھا، 10 لوگوں کو مروا چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ بھی اندازے لگائے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ان کا بائیک آؤٹ کیا گیا، کسی اور ملک میں جناب کو گیا ہوا تھا جو پوٹن کے خلاف تھا، وہ پتہ لگا کہ وہاں اس کو کسی نے زہر دے دیا، کچھ ہو گیا، کوئی ایسے تابکاری اس کی باڈی اس کے اندر چلے گی، تابکاری مواد اس کے اندر چلا گیا جس کا پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ کیا تھا، کس طرح وہ لوگ مر گئے۔ تو یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ تو پوٹن کو اب دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ کتنا خطرناک آدمی ہے، اور اس کا اندازہ اب یورپ کو اور مغرب کو ہو رہا ہے کہ اس سے ٹکرانا کوئی آسان نہیں تھا، کہ یہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، مطلب پوری فوج کو ہی وہ جنگ میں دھکیل سکتا ہے، اور وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔